السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 16 ستمبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، ایک نئے درس کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ، لیکن اس کا بھی تعلق دعا کے آداب ہی سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ العزیز اس کا بیان ہوگا، اور آج جو بیان ہوگا وہ ہے دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، یعنی کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں خاص طور سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا، اور آج یہ درس تھوڑی مختصر ہوگی، مختصر درس ہو گئے، طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے آج، اور میں سوچ رہا تھا کہ آج درس نہ دوں، لیکن آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کا انتظار، جو لوگ برابر سن رہے ہیں مجھے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی سی ہمت کیا ہوں کہ بولنے میں بھی تھوڑی مجھے مشکل ہو رہی ہے، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بات کہنے کی توفیق دے اور میں کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ صحت کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے میرے دوستو زندگی میں، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ بہرحال تھوڑی سی پریشانی مجھے ہے آج، اور لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا میرے دوستو کہ میں جو ہے آج جو چیز بیان کروں گا وہ ہے کہ دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، وہ کون سے ایسے اوقات ہیں کہ جن میں اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی وقت دعا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ اپنے بندوں کی دعا کو، ان کی فریاد کو، ان کی التجا کو وہ سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں جن میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، اور ان کا اثر جو ہے دکھائی دینے لگتا ہے۔ انہی اوقات میں سے پہلا وقت جو ہے میرے دوستو، یا پہلی حالت جو آپ کہہ لیں، وہ ہے سجدے کی حالت۔ سجدے کی حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد قبول کرتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زیادہ دعائیں مانگا کرو، سجدے میں زیادہ دعائیں کرو، کیونکہ بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی حالت میرے دوستو سجدے کی حالت۔ دوسری روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سجدوں میں دعا کرنے کی کوشش کرو، زیادہ قریب ہے کہ تمہاری یہ دعا قبول کر لی جائے، سمجھ رہے نا؟ یہ روایت جو ہے ابو داؤد، نسائی میں، صحیح مسلم میں بھی ہے، شیخ البانی نے صحیح الجامع میں بھی ذکر کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح میرے دوستو دوسرا وقت جو ہے وہ ہے ہر رات ایک مخصوص جو ہے لمحہ ہوتا ہے، ایک مخصوص ساعت ہوتی ہے، اگر اس میں دعا کی جائے
تو انشاءاللہ وہ دعا زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ دعا جو ہے قبول ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت، مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ تعالی فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذالک کل لیلہ۔ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ دنیا و آخرت کی جس بھی بھلائی کا سوال مسلمان بندہ کا ہے نا اس میں کرے، یعنی مسلمان بندہ اس میں دعا کرے، جو بھی بھلائی مانگے دنیا اور آخرت کی، اسے اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، یہ وقت، یہ سمے ہر رات ہوتا ہے میرے دوستو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہے نا۔ میں نے تھوڑی کوشش کی کچھ علماء کے اقوال دیکھنے کی، لیکن کسی نے تحدید نہیں کیا ہے کہ مطلب وہ کون سے وقت میں ہے، عام رات کا ذکر ہے اس میں۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رات میں کچھ دعائیں کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ قبول ہو جائے۔ اسی طرح میرے دوستو تیسرا وقت جو ہے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے وہ ہے آدھی رات کو، آدھی رات کو دعا کرنا۔ یہ بھی دعا کے قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اور ایک روایت ہے میرے دوستو، علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان ابن العاص الثقفی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ روایت تھوڑی لمبی ہے، میں ترجمہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آدھی رات کو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، آدھی رات کو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، یعنی ایک آواز لگانے والا، ایک پکارنے والا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اسے عطا کیا جائے، اسے دیا جائے، کیا کوئی جو ہے تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں ہے، اس کی مشکل آسان کی جائے۔ کوئی مسلمان ایسا باقی نہ رہے گا کہ جو دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، سوائے زانی عورت کے۔ غور سے سنیے گا، سوائے زانی عورت کے۔ حدیث کے الفاظ میرے دوستو، الا زانیۃ تسعی بفرجہا او اشارن، سنیں نا، سوائے زانی عورت کے، جو عورت زنا کرتی ہے، جو اپنی شرمگاہ سے دھندا کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اپنے شرمگاہ کو اس نے بزنس بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہماری اسلامی خواتین کی رب العالمین پوری دنیا میں جو ہے ایسی گندی چیز سے اللہ انہیں بچائے اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے علاوہ جو زانی عورت ہے، جو اپنے شرمگاہ سے دھندا کرتی ہے نا، اس کی دعا نہیں قبول کی جاتی۔ یا پھر جو مسلمانوں سے زبردستی جو ہے ٹیکس وصول کرتا ہے، اشار کا لفظ ہے، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا جو مسلمانوں سے 10% جبرن جو ہے، جس کو کہتے ہیں نا گنڈا ٹیکس، زبردستی ٹیکس وصولنا، تو ایسے لوگوں کی دعا نہیں قبول کی جاتی ہے۔ سمجھے؟ تو آدھی رات میرے دوستو، آدھی رات بھی جو ہے دعا کی قبولیت کے اوقات میں تھے۔ اسی طرح سے چوتھا وقت جو ہے وہ رات کا آخری تہائی حصہ، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے میرے دوستو۔ میں اس لیے اہم کہہ رہا ہوں کہ آدمی بہت گہری نیند میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میرے دوستو بہت مختصر ہے، واللہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، مرنے کے بعد تو سونا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، پتہ نہیں کب تک سو گے۔ تو دنیا میں تھوڑی محنت کر لو اور ان اوقات سے فائدہ اٹھاؤ، جس کی وجہ سے موت کے بعد کی وہ نیند جو ہے آپ کے لیے نیند و آرام کی نیند بن جائے، آرام دہ نیند نصیب ہو۔ اللہ ہر مسلمان کو اس کی توفیق دے۔ تو رات کا آخری تہائی حصہ میرے دوستوں ہے نا، آخری تہائی حصہ، یعنی رات کو آپ 3 حصے میں تقسیم کر لیں، اس کا آخری حصہ 1/3 جو ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر عبدالعزیز، اللہ آپ کی دعا قبول کرے۔ طبیعت تھوڑی ٹھیک تو نہیں ہے، بہرحال انشاءاللہ
آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، اور ایک آخری تہائی حصہ جو ہے نا، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رات جو ہے سورج کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق ہونے تک کا نام ہے۔ رات کس کو بولتے ہیں؟ اب جب سورج ڈوب گیا اور جب تک صبح صادق نہ ہو جائے تو اس وقت تک یہ رات ہوتی ہے، اور اندازے سے اس کے 3 حصے کر کے آخر کا تہائی حصہ تہجد پڑھنے، دعا مناجات کی قبولیت کا وقت ہے۔ میرے دوستو، قیام اللیل کریں۔ آپ نوجوان ہیں، تندرست ہیں، صحت ہے، سب کچھ ہے، واللہ رات کو پڑھو۔ رات کی عبادت میں جو مزہ ملے گا آپ کو نا، وہ کہیں نہیں مل سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ میں یہ درس دے رہا ہوں، میری ہمت نہیں تھی، بالکل میں آخری ٹائم میں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہے اللہ مدد کرے گا، اور توفیق، اس کی توفیق سے میں شروع کروں گا۔ بولنے میں مجھے دقت ہو رہی ہے سانس کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن اللہ کی توفیق چاہتے ہوئے کل اور سخت بیمار ہو جائے تو شاید نہ بول پاؤں۔ تو جو وقت سامنے ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ تندرست ہیں، رات کو قیام اللیل کریں اور دعا کریں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے دعاؤں کو۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا پروردگار جو ہے ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ ہمارا پروردگار ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، سنے نا، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ کون کرتا ہے میرے دوستو؟ رب، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہماری ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ ہر رات وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اس کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم کس طرح سے وہ آسمان دنیا پر، یہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہو یہ آسمانی دنیا ہے۔ ہر رات آخری پہر کر آخری 1/3 رات کا جو تہائی حصہ ہوتا ہے، اللہ اس پہ نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے میں اس کو دوں، کوئی روزی کا طلبگار ہے جو مجھ سے روزی مانگے اور میں اسے روزی دوں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ میرے دوستو، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ہم ہیں کہ بڑی مست نیند ہوتی ہے اس وقت۔ تہجد تو چھوڑیے، فجر کی نماز سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ تو آپ یقین مان لیجئے ایسے لوگ اپنی زندگی میں کبھی بھی سکھ چین اور خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ رب کو بھول کر کے، اس کو چھوڑ کر کے آپ سوچیں کہ مجھے خوشی مل جائے دنیا میں، واللہ مشکل ہے، نہیں ہو پائے گا۔ پیسے سے خوشی نہیں ملتی۔ بہت سے مالدار لوگ ہیں، انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ساری دولت، سارا عیش و آرام موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے دوستو، قرآن پڑھو، کہاں سے سکون ملے گا، کہاں سے آپ کو اطمینان ملے گا؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر دلوں کو سکون چاہیے، اطمینان چاہتے ہو، اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، خوش رہنا چاہتے ہو، تو اللہ کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو۔ اور اللہ رات کے آخری پہر میں کی عبادت جو ہے، قیام اللیل، تہجد کی کا وقت جو ہوتا ہے، آپ پڑھیے نا، اس میں اٹھیے، ایک دن دیکھیے کیا لذت آپ کو ملے گی۔ پوری دنیا سوئی رہتی ہے، خشوع و خضوع، رو، اللہ سے مانگو، جو سکون ملتا ہے نا، آپ دوسرے وقت میں نہیں پائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم وقت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت ہے اس سلسلے میں، سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں، صحیح الجامع میں بھی ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بندے کے قریب تر ہوتا ہے، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہو کہ تم اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہو سکو تو اس وقت ذکر کر کے ان میں سے ہو جاؤ۔
अपना नाम लिखवाना चाहते हो, अगर उस लिस्ट में जो बंदे रात के उस आखिरी पहर में अल्लाह को याद करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपना नाम लिखवा लो उसमें, अगर तुम हिम्मत करो, है ना, तुम्हारा भी नाम उन लोगों में आ जाएगा कि हमारे बंदे जो है ये रात के आखिरी हिस्से में उठ करके मेरा जिक्र करते हैं, मुझे याद करने वाले हैं। समझ रहे हैं? तो बहुत ही अहम वक्त है मेरे दोस्तों वो, और मैं कोशिश करूँ, मेरी एक गुजारिश है आप सारे लोगों से कि ज़रूर आप जो है उस वक्त में थोड़ी नींद को कुर्बान करो, जल्दी सो, रात में मोबाइल छोड़ो, यूट्यूब फेसबुक में मत फंसो इतना ज़्यादा, रातों रात जागते रहो। देखता हूँ मैं बहुत सारे लोग यहाँ, जब नेपाल में सोने का वक्त होता है तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऑनलाइन होते हैं, समझ रहे ना, तो इस तरह से आप नहीं उठ पाएंगे। और कोशिश करें कि तहज्जुद का अहतमाम करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। इसी तरह मेरे दोस्तों 5वां वक्त जो है वो रात को अचानक बेदारी के वक्त, यानी रात को कोई शख्स अचानक नींद से बेदार हो गया, सोया हुआ है, तो ऐसे में मांगी हुई दुआ जो है भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। ये एक रिवायत है अबू दाऊद इब्न माजा वगैरह में, और शेख अलबानी ने उसको सहीहुल जामी में भी और सहीहुल तरगीब में जिक्र किया है। उसका मफहूम यह है कि जो मुसलमान वज़ू की हालत में ज़िक्र इलाही करता हुआ सो जाए, देखिए वज़ू करके सोएं, आप सोएं तो वज़ू कर लें, 2 मिनट का काम है, समझ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र करते हुए आप दुआ पढ़ें, सोने के वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है वैसे भी अल्लाह का जिक्र तस्बीह तहलील करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान वज़ू की हालत में अल्लाह का जिक्र करता हुआ सोए और रात के किसी वक्त बेदार हो जाए, और ऐसे में अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की भलाइयों में से जो कुछ भी मांगे तो अल्लाह ताला उसे वो चीज़ अता फरमाता है। आँख खुल गई, बावजूद सोया था, अल्लाह का जिक्र करते हुए सोया था, अब उस वक्त तो कुछ दुआ कर रहा है, अल्लाह से मांग रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो भी दुनिया और आखिरत की भलाई मांगेगा वो, है ना, अल्लाह ताला वो चीज़ उसे अता फरमाते हैं। ये फरमान है किसका मेरे दोस्तों? हमारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे, वही बात कहते थे जो अल्लाह की तरफ से आपको वही के ज़रिए बताया जाता था। एक दूसरी रिवायत है मेरे दोस्तों सही बुखारी वगैरह की, जिसमें यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रात में बेदार हो जाने पर यह दुआ पढ़े, कौन सी दुआ? छोटी सी दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर अल्लाहुम्मा मगफिरली कहते हुए ये दुआ पढ़ ले, और अल्लाहुम्मा मगफिरली कहते हुए यानी अल्लाह से बख्शिश तलब करे, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह से बख्शिश तलब करे या कोई भी दुआ करे तो उसकी दुआ जो है कबूल की जाती है। और अगर वो उठकर वज़ू करे और नमाज अदा करे तो उसकी नमाज भी कबूल होगी। इसी तरह मेरे दोस्तों बस इंशाअल्लाह ये 2 बातें और अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। छठा जो वक्त बताया गया वो है अज़ान के वक्त, अज़ान के वक्त की दुआ, यानी दुआ के कबूल होने के औकात में से जो वक्त है वो एक वक्त जो है अज़ान के वक्त की दुआ है। जब किसी नमाज के लिए अज़ान हो, है ना, तो उस वक्त अगर कोई आदमी दुआ करता है तो उसकी दुआ जो है कबूल की जाती है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद वगैरह में रिवायत है और सहीहुल जामे वगैरह में भी सहीहुल तरगीब में अल्लामा अलबानी ने जिक्र किया है कि 2 वक्तों में दुआ रद्द नहीं की जाती, अज़ान के वक्त और बारिश के दरमियान, अज़ान के वक्त और बारिश के दरमियान, और घमसान की जंग में जबकि दुश्मन से गुत्थम गुत्था हुआ जाए, समझे ना, यानी मुराद इससे जो है जो इस्लाम के लिए जो जंग हो, लड़ाई हो, समझ गए। तो ये है मेरे दोस्तों कि अज़ान के वक्त की दुआ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रद्द नहीं की जाती है। तो हमें अज़ान सुनिए, उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आप जो है दुआ करें अल्लाह ताला से। इसी तरह एक सही हदीस है सहीहुल जामे वगैरह में जिक्र किया अल्लामा अलबानी ने कि जब नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल की जाती है। यहाँ तो हमें अज़ान ही सुनने का टाइम नहीं, अज़ान होती है मस्जिद में, इधर हम गाना सुनते हैं, यूट्यूब चल रहा है, फिल्म देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहाँ से हमको दुआ की तौफीक मिलेगी, समझ रहे हैं ना। मेरे दोस्तों बहुत इस्लाह की ज़रूरत है, समाज में हम लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अगर कोशिश हो जाए और थोड़ा सा अगर हम समझ लें और हमारी तवज्जो उस जानिब हो जाए तो इंशाअल्लाह ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे दोस्तों, बड़ी आसानी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं
اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف جو ہے موڑ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور آخری بات آج کے درس کے تعلق سے انشاءاللہ کل پھر اور بات ہوگی، نماز کی تکبیر یعنی اقامت کے وقت سمجھ رہے ہیں نا، اقامت کے وقت جو ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ نماز کے اقامت کے وقت اور دوران بارش دعا کریں وہ قبول کی جاتی ہے۔ اور یہ روایت جو ہے علامہ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے صحیح الجامع میں، اور شواہد کے ساتھ یہ حدیث جو ہے حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ میں حدیث کا حکم اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ کہیں کچھ لوگ آج کل بہت لوگ پوچھتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں، میری کوشش یہی ہے کہ جو صحیح یا حسن حدیثیں ہیں انہیں کو بیان کیا جائے۔ اور اسی طرح میرے دوستو اذان اور اقامت کے درمیان سمجھ رہے ہیں نا، یہ 8واں وقت جو ہے، 7واں جو ہے اقامت کے وقت، اور 8واں وقت جو میں بتا رہا ہوں آج وہ اذان اور اقامت کے درمیان، ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے، وہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کریں، عافیت کا سوال کریں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ اذان ہو جائے اور اقامت کے درمیان، سمجھ رہے ہیں نا، جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ دعا کریں۔ مسجد میں پہنچ گئے آپ نے سنت پڑھ لیا، بیٹھے ابھی ٹائم ہے جماعت میں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ وہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا جو ہے یہ قبول ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس لیے دعا مانگا کرو۔ اور دوسری روایت ہے صحیح الجامع میں کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے، دعا مستجاب بین الاذان والاقامہ۔ تو آج کے لیے میرے دوستو اتنا ہی، انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں اس تعلق سے کہ جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے صحت دی، اور کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت دے۔ اور دیکھیے ابھی بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے پوری دنیا میں، کورونا کی جو مہاماری چل رہی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اسے ہم معمولی نہ سمجھیں کہ ہمارے علاقے میں ختم ہو گیا یا یہاں نہیں ہے، تو ہے نا، کبھی بھی نہیں، اس سے غافل نہ ہوں، خود بچیں، دوسروں کو تنبیہ کریں، گھر کے لوگوں کو نصیحت کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔